الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترات الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قابل صد احترام دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ تیسرا جمعہ رمضان المبارک کی 16ویں تاریخ رمضان کا نصف مہینہ گزر چکا ہے، دوسرا نصف شروع ہے، تیسرا جمعہ ہے۔ آنے والا جمعہ وہ آخری جمعہ ہی ہوگا، جمعۃ الوداع۔ یہ مہمان مہینہ
خیر و برکات والا، اللہ کی رضا والا، نیکیوں کی بہار، ثواب کا موسم ربیع اسی رمضان کے مہینے میں ہے۔ مسلسل اسی رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی بہاریں لگی ہوئی ہیں، پھول کھل رہے ہیں، پتیاں موجود ہیں، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن، درود پاک کی محفلیں انفرادی اجتماعی مسلسل شروع ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس مہینے میں کئی موضوع پائے جاتے ہیں۔ خود رمضان کا مہینہ، یہی رمضان قرآن پاک کے نزول کا مہینہ، یہ رمضان جہاد کا مہینہ۔ اسی رمضان کے مہینے میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، حسرت آیات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی مہینے میں، تو کئی اعتبار سے کئی موضوع رمضان کے مہینے میں پائے جاتے ہیں۔ میں نے سورہ انفال، جہاد کی آیات، بدر والی آیات، غزوہ بدر، حق و باطل کا پہلا معرکہ، پہلا مقابلہ، جس کو قرآن پاک نے یوم الفرقان سے تعبیر فرمایا ہے، یقیناً غزوہ بدر کا معرکہ، حق و باطل کا معرکہ، یوم الفرقان، جس غزوہ بدر سے اللہ کریم نے مسلمانوں کو غلبہ، عزت، قوت، شوکت، شان و شوکت، سیاسی دبدبہ اور سیاسی وقار اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ اپنی تاریخ کو دہراتا ہے، اپنے واقعات کو دہراتا ہے کہ ہاں یہ رمضان کا مہینہ وہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کے عالم میں چند تلواریں، 2 گھوڑے، صرف 70 اونٹ، تو بے سر و سامانی کے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ سے چل پڑے۔ چونکہ ہجرت کا زمانہ تھا،
مسلمانوں کو حکم ہو چکا تھا کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑو، اب مدینہ طیبہ کی طرف جاؤ، لیکن مشرکین مکہ پر یہ ہجرت ناگوار گزری کہ یہاں سے مسلمان جا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو لوٹتے تھے، بے سر و سامان کرتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی مدینہ طیبہ تشریف لا کر صحابہ نے بھی پھر وہی راہ اختیار کی کہ جگہ جگہ جب بھی کافر مشرک تجارتی قافلے ان کے جاتے تھے ان کو پکڑ لیتے تھے، ان کو لوٹ ڈالتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع میں آپ کو خبر ملی کہ ابو سفیان مکہ مکرمہ میں اعلان کیا کہ ہم نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے مقابلے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی لوگ مکہ مکرمہ میں ہے، ہر بڑا چھوٹا گھر، جو پونجی تمہارے پاس موجود ہے، ساری کی ساری پونجی اکٹھی کرو، جمع کر کے پھر ہم ملک شام جائیں گے اور مال خرید کر لائیں گے، اس مال میں نفع ہوگا، وہ مال ہم نے مسلمانوں اور حضور پاک کے خلاف خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ تاریخی روایات میں آتا ہے، سیرت کی روایات میں، کہ مسلسل پھر انہوں نے رقم اکٹھی کی۔ کوئی ایسا گھر مکہ مکرمہ میں نہ تھا جس نے اپنی رقم اس قافلہ تجارت میں نہ ڈالی ہو، بڑی سی بڑی رقم بھی، چھوٹی سی چھوٹی رقم بھی۔ ابو سفیان کی قیادت میں 70 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ تجارت ملک شام کی طرف چل پڑا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو یہ قافلہ مدینہ طیبہ سے جا چکا تھا، نکل چکا تھا۔ جب یہ مال و متاع خرید کر، ساز و سامان خرید کر ملک شام سے چلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو 313 باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں، صرف اس قافلے کا، اس قافلے کو لوٹنے کے لیے یہ قافلہ تجارت تھا، اور ان کا مقصود مطلوب بھی یہ تھا کہ اس رقم کو ہم نے مسلمانوں کے خلاف خرچ کرنا ہے۔ وہ بھی مسلمانوں کو لوٹ رہے تھے، جو بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آتا تھا
سب کچھ چھین لیتے تھے. تو 313 آدمیوں پر جب باہر نکلے تو گنے تو 313. تین سو 13 کا عدد ایسا عدد ہے کہ اس سے پہلے بھی قرآن عزیز نے ذکر فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کبھی کبھی چھوٹی جماعتیں، مختصر جماعتیں، چند آدمیوں پر جو مشتمل ہوتی ہے، وہ اپنے مقابلے میں کثیر لوگوں پر اللہ کے حکم کے اذن سے غالب آ جاتی ہیں. غلبہ تو اللہ دینے والا ہے، کامیابی اللہ دینے والا ہے. فرمایا یہ بھی 313 پر مشتمل ہے. یہ تفاعل ہے، نیک فعلی ہے کہ اللہ پاک اس 313 جماعت کو بھی اسی طرح کامیابی دے گا جو اس سے پہلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر 313 آدمیوں پر مشتمل وہ جماعت غالب آ چکی تھی. ادھر ابو سفیان اپنے قافلے تجارت کا سردار، رئیس، ذمہ دار، جب اسے خبر ہوئی کہ حضور مسلمان تمہارا راستہ روکے ہوئے ہے، تمہارا پیچھا کریں گے، اس نے فوری طور پر مکہ مکرمہ ایک تیز رفتار سواری دے کر نوجوان کو بھیجا کہ جا کر مکہ مکرمہ میں خبر دے دو ابو جہل کو، عتبہ شیبہ کو، کہ قافلے تجارت کو مسلمان لوٹنے والے ہیں، راستہ روک رہے ہیں. اگر اپنی پونجی، اپنا سرمایہ بچانا ہے تو حفاظت کرو، نکلو. ابو جہل نے پھر اعلان کیا، ابو جہل نے، لوگ تیار ہو گئے، 1000 آدمی پر مشتمل. ان کے پاس ہتھیار بھی موجود ہیں، سواریاں موجود ہیں. اپنے 1000 آدمی کو خوش کرنے کے لیے ناچنے والی، گانے والی، تماشبین وہ بھی ان کے ساتھ ناچتے تھرکتے ہوئے وہ چل پڑے. دوبارہ پھر ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ میں اپنے قافلے کو بدر کے مقام پر پہنچا، میں نے دیکھا وہاں کنویں پر لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا 2 سوار آئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ وہاں اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں، ان کو اٹھا کر جب توڑا تو اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی. ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ مدینہ طیبہ یثرب کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارا پیچھا کریں گے. جلدی سے ابو سفیان نے اپنے قافلے تجارت کو سمندر کے کنارے پہ ڈال لیا. سمندر کے کنارے سے ہوتے ہوتے جدہ، جدے سے سیدھا مکہ مکرمہ، اور پھر پیغام بھیج دیا کہ واپس آ جاؤ. ابو جہل کو
کہ میں نے اپنے قافلے تجارت کو بچا لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، اس لیے واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو سفیان تو پہنچ گیا، لیکن ابو جہل، وہ 70 کافر، ان کو موت لا رہی تھی، ان کی موت اسی بدر کے مقام پر تھی، کہنے کے باوجود وہ اتراتے رہے، تکبر میں، غرور میں مبتلا ہو گئے، واپس نہ آئے۔ سب سے پہلے بدر کے مقام پر آ کر جو جنگی نقطہ نظر کے اعتبار سے اہم جگہ تھی اس پر قبضہ کر لیا، پانی پر قبضہ کر لیا، بلندی پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ جب مسلمان حضور 313 کو لے کر پہنچے تو پانی بھی ان کے پاس ہے، بظاہر ساز و سامان نہیں، ریتلا علاقہ، وہاں مسلمان موجود ہے، لیکن اللہ کریم بھی اللہ کریم ہے۔ اللہ کریم نے بارش برسا دی، جو مٹی گرد و غبار اڑتی تھی وہ مٹی جم گئی، صحابہ نے، مسلمانوں نے پانی جمع کر لیے۔ اور اس میدان بدر کے مقام پر پھر یہ حق و باطل کا معرکہ شروع ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹیلے پر ایک خیمہ لگایا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے محافظ، نگران آپ کے ساتھ، رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی خیمے کے اندر ساری رات اللہ کے حضور جاگتے رہے، خدا سے مانگتے رہے، اے اللہ یہ 313 تیرا نام لینے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیری توحید کو بلند کرنے والے، اگر یہ شکست کھا گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب فتح دینا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر ہاتھ رکھا، فرمایا حضور بس بس، اب تو فضا بتلا رہی ہے خدا کی طرف سے مدد آ چکی ہے، اللہ آپ کو کبھی شکست نہیں دے گا، اللہ آپ کو فتح دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے، صحابہ ساتھ تھے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کافر کا نام لے کر وہ مقامات اور وہ جگہ بتلا رہے تھے کہ حاذہ مصرع فلاں، حاذہ مصرع ابی جہل، حاذہ مصرع عتبہ، ایک ایک کافر جو 70 رؤسائے مکہ واصل جہنم ہوئے، ان کے نام لے کر بتلائے کہ یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی کی تھی پھر اسی کے مطابق، اس لیے آداب جہاد بتلائے، مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تم خدا کے راستے میں نکلو اپنی کثرت
بہتات، اسلحہ، اس پہ ناز نہ کرنا، خدا پہ اعتماد کرنا، اترانا نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ اتراتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، غرور کرتا ہوا، دکھلاوا، وَرِیَاءَ النَّاسِ، کہ ہم بڑے بہادر، جری، دلیر، آج ہمارا مقابلہ کون کر سکے گا؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ شیطان بھی آ گیا، شیطان بھی انسانی شکل میں ایک قبیلے کی سردار کی شکل میں آ کر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن عزیز کہتا ہے شیطان نے ان کے اعمال کو بنا سنوار کر پیش کیا، اور شیطان کہنے لگا ابو جہل کو، اتبا، قال لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی غالب ہو۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں بھی تمہارا معاون ہوں، مددگار ہوں، مدد کروں گا۔ لیکن جب میدان جہاد میں گئے، بدر کے مقام پر، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب شیطان نے، ابلیس نے دیکھا کہ اللہ پاک نے آسمان سے فرشتے اتار دیے، فرشتوں کو شیطان ہی دیکھ سکتا تھا، ابو جہل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب دیکھا کہ ہاں نکص علی عقبیہ، شیطان اپنی جماعت کو لے کر اپنے ایڑیوں کے بل پر لوٹ گیا اور کہنے لگا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ وہ تو لوٹ کر چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا، پھر جنگ شروع ہو گئی۔ آج کی جنگ میں اس زمانے کی جنگ میں بڑا فرق ہے۔ تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے جنگ ہوتی تھی۔ آج کی جنگ کا انداز ہی بدل چکا ہے کہ اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں تو جنگ ہو رہی ہے۔ یہ افغانستان میں جو امریکہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ غاروں میں جہاں بھی ہے جدید چیزیں آ چکی ہیں، اور پھر نشانے لگائے جاتے ہیں۔ قرآن عزیز ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت حمزہ، حضرت عبید اور حضرت علی، اللہ، عتبہ، شیبہ، ولید سامنے آئے، مقابلہ ہوا۔ حضرت علی کا ولید سے مقابلہ ہوا، حضرت حمزہ کا شیبہ سے، اور حضرت عبید کا عتبہ سے مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے پہلے مرحلے میں ہی حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو، حضرت عبید اللہ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر گتھ میں گتھا لڑائی شروع ہو گئی۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جس کافر کی طرف بڑھتے تھے
بس قریب جاتے تھے وہ پہلے ہی گر جاتا تھا. اللہ اکبر. سبز لباس کی شکل میں اللہ پاک نے فرشتے اتار دیے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی لاشیں ہی پڑی تھی اور میدان خالی ہو چکا تھا. مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کیا. لاشوں کے ڈھیر، کافروں کو ڈھیر. 70 چند مسلمان بھی شہید ہوئے اس بدر کے مقام پر، لیکن رؤسائے مکہ میں سے 70 گرفتار ہو گئے. 70 وہ واصل جہنم، وہ جہنم میں پہنچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو اسی بدر کے کنویں میں ڈال کر ان کے سامنے خطاب فرمایا. اللہ اکبر. کہ آج تم عالم برزخ میں ہو، میں دنیا میں ہوں. جو کچھ میں نے، میرے اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا، کیا وہ وعدہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، فرمایا حضور وہ تو مردہ ہے، وہ تو جہنم میں پہنچ گئے. تو مردہ بھی آپ کی بات سن رہا ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ میری بات وہ سن رہے ہیں. اللہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی رسول، اللہ نے ان کو حیات برزخی دے کر حضور کی آواز ان کے کانوں تک پہنچائی. وہ ندامت، حسرت، افسوس اپنی ہتھیلیوں کو مل رہے تھے، افسوس کھا رہے تھے کہ ہم نے حضور کا مقابلہ کیا، ان کی دعوت کو قبول نہ کیا. آج ناکامی ہی ناکامی، بربادی ہی بربادی، ہلاکت ہی ہلاکت. اس لیے دوستو، یہ میدان بدر کے اندر جو یوم الفرقان جس کو قرآن کہتا ہے، یہ حق و باطل کا مارکا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 قیدی ہے. حضور نے مشورہ کیا، آؤ صحابہ کو جمع فرمایا، کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرمایا حضور میری رائے یہ ہے، جو میرا رشتہ دار ہے میرے سپرد کرو، میں اس کی گردن قلم کرتا ہوں. جو ابو بکر کا ہے وہ ان کی گردن قلم کر دے. ہر صحابی ان کو قتل کر دے. لیکن صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے لیا جائے، ان کو وقت دے دیا جائے، قتل نہ کرو، کچھ وقت دے دو، ہو سکتا اللہ پاک ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے. جن صحابہ نے فدیہ لینے کی رائے دی تھی، ان کا مقصود مطلوب بھی مال اور دولت نہ تھا. صحابہ کے دل و دماغ کے اندر مال و دولت کی کوئی اہمیت نہ تھی. صرف ان کے دل و دماغ کے اندر یہ تھا کہ اللہ ان کو زندگی میں ایمان کی توفیق دے دے، یہ جہنم سے بچ کر خدا کی جنت میں چلے جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے. ہاں، اس سے خود بخود یہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ مسلمان کمزور ہے اور اس مال سے کوئی فائدہ مسلمانوں کو بھی پہنچ جائے گا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا اندازہ لگائیں. آپ کہہ رہے تھے نہیں، سب کو قتل کر دو.
اور پھر قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے عمر فاروق اور ایک دو صحابہ اور تھے جن کی رائے یہی تھی. قرآن پاک نے عمر فاروق کی رائے کو، ان صحابہ کی رائے کو فوقیت دی. فرمایا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کافر موجود ہوں تو انہیں آزاد کر دے، خوب خون ریزی کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات صحیح یہی ہے. سیاسی طور پر مفسرین مشائخ کہتے ہیں اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل ہو جاتا تو پھر مکہ مکرمہ کی سیاست ختم ہو گئی تھی، نیست و نابود ہو چکے تھے. 70 مارے گئے، 70 جو گرفتار ہیں یہ بھی ختم ہو جاتے. آئندہ مکے والوں کو کبھی بھی اہمیت نہ ہوتی، جرأت نہ ہوتی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آتے. اللہ اکبر. وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتے تھے. سیاسی ساکھ ہی ختم ہو جاتی. پھر غزوہ احد بھی نہ ہوتا، دوسرے غزوات بھی نہ ہوتے، چھوٹی چھوٹی جنگیں نہ ہوتی. اس لیے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک باقی رہے گا. اور یہ جہاد ایک مسلمان اور مومن کی پیشانی کی زینت ہے. قومیں جہاد سے بلند ہوتی ہیں، بلند ہوتی ہیں. صحابہ کی تاریخ دیکھو، تابعین کی تاریخ دیکھو، مجاہدین کی تاریخ دیکھو تو مجاہدین کی تاریخ یہی بتلاتی ہے کہ امت مسلمہ کی عظمت جہاد سے وابستہ ہے. جہاد سے ہی اللہ پاک برتری عطا فرماتا ہے. ہمارے ساتھی دوست مسجد والے، یہ جھولی والے تشریف لا رہے ہیں. سارے حضرات توجہ فرمائے، رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے. 70 دنیا میں، 700 آخرت میں. ہر چیز کی قیمت رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتی ہے. پیسے کی قیمت ہی بڑھ گئی. جو 100 دے گا اس نے 70 روپیہ دے دیا. 1000 دے گا 70,000 دے دیا. اور آخرت میں 700,000. اللہ اکبر. اس لیے دوستو رمضان آئندہ نہ معلوم کس کو نصیب ہوتا ہے، کس کو نصیب نہیں ہوتا. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ بدر، یہ یوم الفرقان، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. قرآن پاک کہتا ہے کہ تم کو اللہ پاک نے اس میدان بدر کے اندر فتح عطا فرمائی تھی جب کہ تم کمزور تھے، 313 تھے. تو قرآن پاک میں موجود ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ پاک چھوٹی جماعتوں کو پھر بڑی جماعتوں کے مقابلے میں غلبہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ کی مدد آتی ہے. سن 1965 کی جنگ آپ کے سامنے موجود ہے. اس ظالم بھارت نے اچانک حملہ کیا، لیکن اللہ پاک نے افواج پاکستان کو فتح عطا فرمائی. ہمارے قاری صاحب لاہور کے اندر وہ جانباز تھے. جب لاہور کے محاذ پر لڑائی لڑی جا رہی تھی، لڑائی ختم ہو گئی
میں اس وقت قصور میں تھا، سن 1965 میں، وہاں ایک مدرسے میں استاذ تھا. تو ہمارے وہ قاری صاحب تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جانباز تھے، کوئی واقعہ سنائے. فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم مورچوں میں موجود تھے، ساری رات مسلسل گولہ باری ہوتی رہی. ہر فوجی، ہر مجاہد جانباز اپنے مورچے میں موجود تھا. سورج نکل آیا، 9-10 بجے کا وقت ہوا، گولہ باری رک گئی. گولہ باری رکنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو اندر چھوٹے چھوٹے جو سامان ہوتے ہیں فوجیوں کے پاس، مٹی، گرد و غبار. تو ہمارا ایک ساتھی فوجی تھا، اس نے اٹھایا، اپنا سامان لپیٹا، تو باہر جھاڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ کالا سانپ ہے. اسی بسترے کے اندر سانپ موجود تھا. وہ سانپ نکل آیا. میں قریب ہی تھا، اس سپاہی نے مجھے آواز دی، قاری صاحب سانپ ہے. وہ مارنے لگا تو میں نے کہا مارنا نہیں اس کو، اس نے ساری رات تیرے ساتھ گزاری ہے، یہ اب مسخر ہو چکا ہے، تجھے کچھ نہیں کہے گا، ہاتھ میں پکڑ لو. لیکن وہ غازی جو تھا تھوڑا ڈر گیا. اکبر. تو ناگ تھا کالا زہریلا. پھر ہم اس سے کھیلتے رہے. گنڈال سارے مجاہدین فوجیوں کے پاس لے کر گئے، سب کھیلتے رہے، کسی کو کچھ نہیں کہا اس نے. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. یہ وہی حضرت سفینہ حضور پاک کے صحابی ہیں، اپنے قافلے سے بچھڑ گئے، اور بچھڑنے کے بعد چل رہی ہیں، شیر آ گئے، اللہ چلایا، مجھے شکار مل گیا. حضرت سفینہ نے فرمایا میں حضور کا صحابی ہوں، ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، راستہ تلاش کر رہا ہوں. اتنا کہنا تھا. روایت میں آتا ہے یہ کرامت ہے صحابی کی کہ اس نے اپنا سر جھکا لیا، اپنی دم نیچے کر لی، اور پھر میرے آگے آگے چل پڑا. اللہ اکبر. شیر ہے. آگے آگے چلتے چلتے جب چوراہے پر پہنچے جہاں سے راستہ نکلتا تھا، تھوڑی دیر آگے جا کر پیچھے مڑ آیا، میرے ٹانگوں سے لپٹ گیا. دوسری طرف جنگل تھا، وہ چلا گیا، اشارہ کر گیا کہ ادھر جاؤ. اللہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ نے سب کچھ آپ کے لیے پیدا کیا ہے. بندے کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، خدا کے سامنے جھکتا ہے، تو ہر چیز اس کی خادم بن جاتی ہے. اس لیے ہماری پیشانی، ہمارا چہرہ صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے جہاد کے بڑے فوائد ہیں، بڑے ثمرات ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان فوائد سے، ثمرات سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں